من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ سب سے پہلے روزانہ التماس دعا کے لیے ہاتھ اٹھواتا ہوں، کیونکہ میں بتلا ہی یہ رہا ہوں کہ اس مجلس میں آنے والے اپنے لیے تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی واپس نہیں دیتے۔ تو اس لیے التماس و التجا ہے اس خالق منان کی بارگاہ اقدس میں کہ وہ میرا کریم اور رحیم اللہ جناب سے لے کر آخری مومن تک جو بھی علی اللہ پڑھ کے اس قول کو نبھانے کے لیے اس عشرے میں اس بارگاہ ملکوتی میں حاضر ہوا ہے، اللہ ہم تمام کا اس جگہ پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا پاک مالک بانیان اشرا جناب سرپرست اعلیٰ سید کاشف رضوی اور نائب متولی جناب مہدی رضا رضوی، نائب متولی سید محترم رضوی اور جناب جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب جنہوں نے دامے درہمے سخنے اس کار خیر میں حصہ ڈالا، ان تمام کی توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرمائے، اور اس جگہ کے بانی، اس بارگاہ رضویہ کے بانی سید حسنین رضوی اور جناب سید شبیع الحسنین رضوی، ان تمام کی روح پرفتور کو اور زیادہ منور اور عالی فرمائے۔ میرا پاک مالک یہاں پہ موجود جتنے بھی صاحبات ہیں، جو بھی اولاد ہیں، ان کو اولاد نرینہ عطا ہو، جو بے بخت ہیں ان کے بخت کشادہ ہوں، جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں ان کی عزت اور پردے سلامت رہیں۔ میرے پاک مالک ہم یہاں پہ موجود ہو کر اپنے یوسف زہرا سید سردار حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرا پاک مالک ہماری دعا کو مستجاب فرما۔ جناب قاسم صاحب نے حکم کیا ہے کہ اہلیہ اور جو بھی بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو، ہماری تمام دعائیں مستجاب ہوں، اپنی اور میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعنی ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أعني حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذی اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا صلوات محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے
وہیں سے رخ دیا جائے جہاں پہ کل ہم توقف ہوئے تھے اور متوقف ہو کے چھوڑا تھا۔ ہم اس عشرہ عظیمہ میں اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں کہ خصائص الحسینیہ، امام حسین کے ساتھ وہ فضیلتیں جو صرف امام حسین کی ہیں۔ تو اس کی فضیلت پہ ہم اس جگہ پہنچے تھے کہ جہاں پہ انہو یہ مجلس حسین انہو محل دعاء النبی و علی و سیدہ والحسن علیہ السلام۔ اور میں نے بتایا تھا کہ وہ ہستیاں جو آپ کے لیے یہاں پر جمع ہونے والے ہر مومن کے لیے دعا کرتی ہیں، ان کا معیار بتا رہا تھا۔ رسول خدا اور علی بن ابی طالب کی کل ایک فضیلت بتائی تھی کہ اس مرتبے پر فائز معصومین آپ اور میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آج میں سیدہ اور امام حسن کی ایک فضیلت بیان کرنے لگا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس مجلس حسین میں آئے ہیں ان کی دعا لینے، جن کی دعا کے محتاج فرشتے بھی ہیں۔ تو ایک واقعہ آپ بیدار ہوں گے، انشاءاللہ پھر اگلا جز بھی بیان کیا جائے گا۔ میرے مولا حسن، اس میں فضیلت حسن علیہ السلام بھی ہے اور سیدہ بھی ہے، اور یہ دونوں جس مقام کا فائز ہیں وہ بھی آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اس کے لیے تمہیدی گفتگو، اگر جیسے کل میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا تھا، آپ کی نگاہیں میری طرف تھی، میری نگاہ جہاں تک جا رہی تھی وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے تھے اور اتنے میں ڈی سی صاحب آئے تھے۔ مجھے یہ بتایا گیا شاید وہ ڈی سی تھے یا ڈی ایس پی تھے، جو بھی تھے۔ اب جیسے ہی وہ تشریف فرما ہوئے، لوگ ان کو جگہ دینے لگے اور ان کا احترام کرنے لگے، حالانکہ وہ دنیاوی رنگ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اچانک یہاں پر وزیر اعظم آ جائیں تو پھر لوگ انہیں بھی عزت دیں گے۔ چلے یہاں کی بات چھوڑیں، کسی کے گھر میں کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے یا کوئی ایسا تعلق رکھنے والا بندہ آ جائے تو اس سے لوگوں کو وہ روک روک کر بتاتا پھرے گا کہ آج میرے گھر میں فلاں شخصیت آئی تھی، لیکن کیا حد ہی نہیں ہوگی اس کمال کی کہ جب آپ کا پہلا قدم اس مجلس حسین میں پڑا تو آپ کے استقبال کے لیے رسول خدا اکیلے نہیں بلکہ علی کو ساتھ لے کر آئے۔ صرف علی، یا علی، صرف علی علیہ السلام اکیلے نہیں بلکہ جب رسول چلیں تو یقیناً ان کے بعد آنے والے جانشین بھی چلیں گے۔ جب وہ چلیں تو پھر امام زمان بھی چلیں گے، جب امام زمان چلیں تو پھر سیدہ بھی چلیں گی، اور جب سیدہ آئیں گی تو پھر 1,24,000 انبیاء چلیں گے۔ جب انبیاء چلیں گے تو پھر ملائک پر بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ چل کر ان کے ساتھ ہمکاری کرتے ہوئے آئیں۔ تو پھر آپ کو ناز کرنا چاہیے، آپ اس مجلس میں آئے ہیں جہاں سے وہ عرش چھوڑ کر آپ کے لیے فرش پر آتے ہیں۔ یا علی، آپ کے چہرے کھلتے ہیں، یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ تو اب وہی فضیلت کہ کون دعا کرتا ہے آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ غریب شام مدینہ میں وارد ہوا کہ دیکھا لوگ دو جوڑ در جوڑ قطاریں بنا کر، گروہ بنا کر، ٹولیوں کی شکل میں ایک اس در کی طرف جا رہی ہیں کہ جسے رسول خدا نے حلال مشکلات بتایا ہے۔ اب
اب جیسے اس نے دیکھا اس نے اپنے حواریوں سے کہا تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، تمام ہمکاری ہمارے پاس، تمام چیزوں پر دسترس ہماری، پھر بھی ہمارا دربار خالی ہے اور حسن کا دسترخوان بھرا ہوا ہے۔ تو انہی جو اس کی محفل کے لوگ تھے ان میں سے ایک سیانے بندے نے آگے بڑھ کے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، جب یہ دنیا چھوڑ بیٹھے ہیں تو پھر دنیا ان کی طرف اس لیے جاتی ہے انہیں کوئی ان سے لالچ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی نسلوں میں شرافت ڈھونڈنے کے لیے ان کے در پر جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایک ایسا اہتمام کرو کہ حسن چل کر میرے پاس آئے۔ تو ایسا اہتمام ہو گیا، امام حسن چلے اپنے گھر سے اور اپنے نانا کی مسجد میں آئے۔ وہاں پر انہوں نے پہلے سے ایک پورا پری پلان کیا ہوا تھا اور کہا جیسے ہی حسن آئے کوئی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو۔ اب جیسے ہی اولی الامر ولی اپنی ولایت کو دکھانے کے لیے مسجد نبوی میں قدم رنجا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے حکم دے رکھا تھا کوئی نہیں اٹھے گا وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اٹھا تو جو قرائی میں اس کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب میرے مولا آئے، حد تھی، وہاں پہ اپنی نعلین مبارک اتار کے ممبر پر آ کے بیٹھے۔ تو ممبر نے بھی شکر کیا آج وہ آ کے بیٹھا ہے جو اس کا حقدار ہے۔ اب اس نے کیا اس نے کہا کہ حسن علی کے بیٹے ہیں اور انہوں نے دولت تو دیکھی نہیں، اب وہ دنیا دار تھا، دنیا بھی سوچ رکھتا تھا۔ اس نے کہا دنیا تو انہوں نے دیکھی نہیں تو ایسا کرتے ہیں ان کو دولت کا تھوڑا سا دیدار کراتے ہیں۔ اس نے ایک تشت منگوایا، اس تشت میں قیمت ہی نہیں ہے، اتنے ہیرے جواہرات اور رنگ رنگ کی چیزیں اس نے سامنے پیش کی۔ کہا حسن یہ قبول کیجئے اس کی طرف سے کہ جو بسر ہند ہے، اے حسن یہ لے لیجئے کیونکہ مجھے بسر ہند کہتے ہیں۔ مولا نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، مجبوراً اسے سامنے رکھنا پڑا۔ مولا نے کلام بھی کرنا اس سے پسند نہیں فرمایا۔ مولا نے اپنے موالیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، لوگوں سوال کرتے گئے، مولا جواب دیتے گئے۔ محفل برخاست ہونے پر آئی، میرے مولا اٹھے، اتنے میں جیسے آپ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں ایک میرے مولا کے ماننے والا اٹھا۔ مولا آئے تھے، جوتیاں اس سائل تھی، اس نے کشف مبارک کو الٹا مولا کے قدموں میں جیسے ہی پہنایا۔ میرے مولا نے بغیر مڑے اسے کہا وہ جو تشت بڑا ہے اسے تم لے لو، وہ جو تشت بڑا ہے یہ تمہاری ملکیت ہوئی۔ وہ جو دکھانا چاہتا تھا حسن کو دولت کے سارے کرانے، وہ کہنے لگے اے حسن تم جانتے نہیں ہو یہ میری حکومت کا 1/3 ہے، یہ اتنی قیمت رکھتا ہے اور تم اسے ایک عام سے ایک بندے کو دے کر اتنا امیر کر رہے ہو۔ مولا نے پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنے ماننے والے کی طرف دیکھ کے کہا اس سے یہ خبر کر دو اس نے جب یہ مجھے دیا تھا اس نے ایک جملہ کہا تھا حسن یہ لو میں ہندا کا بیٹا ہوں، اب حسن کی سخاوت دیکھ میرے سیدہ کا بیٹا۔ زندہ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ رہے۔ بسم اللہ، آپ کی دعائیں
نکلتی رہیں گی تو آگے مرحلہ چلتا رہے گا۔ اب یہ تو ہو گئے وہ ہستیاں جو آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ مجلس حسین کا چوتھا نام انہو منظر حسین علیہ السلام۔ یہ مجلس وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے بلکہ امام حسین آ کر آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو امام حسین دیکھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ اب موبائل کا کیمرہ اور سیاسی جلسوں میں بھی آپ جائیں تو وہ کوشش کر کے کیمروں کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ شاید ان کا بھی چہرہ اس ویڈیو میں آ جائے، تو پھر آپ اپنے بخت کے ہزار صدقے نہ جائیں کہ وہ دنیاوی کیمروں کے سامنے آنے کے لیے لوگ اتنے جتن کرتے ہیں۔ آپ کو صرف اتنا کرنا پڑتا ہے، رات کے اس پہر مخملی بستروں کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے اور آپ حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو حسین دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس سے اگلا جز کیا ہوا کہ انہو محبوب الصادق۔ محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس سے عاشق محبت کرے، جس سے ایک ایسا دیوانہ کہ جو اپنے محبوب کے سوائے کہیں چل بھی نہ پائے، اسے محبوب کہتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے مجلس حسین کے صدقے، ویسے ہماری جاگیری یا اتنی قسمت نہیں، یہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے حسین ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ شکر ہے حسین کا کہ ان کا کرم ہم پر ہے۔ تو یہ جو نام ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی مجلس حسین میں آتا ہے وہ جیسا بھی ہو، امام چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں۔ آپ محبوب امام صادق ہیں، کتنی دیر اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب آگے ایک اور جز کی طرف بڑھے تو کیا ہوا؟ انہو مشعر الحرام۔ یہ مجلس حسین مشعر الحرام ہے۔ مشعر الحرام کیا ہے؟ یعنی یہ مزدلفہ۔ اب اللہ کرے اس مجمع میں کوئی حاجی صاحبان بیٹھے جو حج پر جاتا ہے تو وہ مزدلفہ کے مقام پر جب پہنچتا ہے تو اسے شعور کعبہ یعنی شعور بیت اللہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کو مزدلفہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اس مکہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ شعور بیت دیتا ہے۔ جب آپ اس مجلس حسین میں آتے ہیں یہ مجلس آپ کو شعور اہل بیت دیتی ہے۔ مجلس آپ کو شعور اہل بیت دیتی ہے۔ تو پھر ایک اور بھی آپ کام کرتے ہیں کہ آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے ہر ایک بندے کی کالا لباس پہن کے آئے۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا آپ کالا لباس سے تن کر لیتے ہیں۔ اس کالے لباس کو عام نہ سمجھئے بلکہ معصوم بہار میں کہہ رہے ہیں کہ جب مزدلفہ یہ ہے نا تو اس مزدلفہ میں تم کالے لباس میں ہی آیا کرو، کیونکہ وہاں پہ حاجی مزدلفہ میں سفید احرام پہن کر جاتے ہیں
اور تم ہمارے ماننے والوں کو مجلس حسین میں سیاہ لباس میں آنا اس لیے چاہیے کہ وہاں حاجیوں کا جو احرام ہے وہ سفید ہے، یہاں تم حاجیوں کا جو احرام ہے وہ سیاہ ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا مولا یہ کیوں؟ مولا نے کہا کیونکہ وہ بھی عشرہ ہے یہ بھی عشرہ ہے، وہ بھی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے یہ محرم کے 10 دن ہیں۔ وہاں پہ سفید احرام اس لیے پہنتے ہیں کہ وہاں پر 10 دن گزار کر 10ویں دن عید منائی جاتی ہے، یعنی وہاں پر حضرت اسماعیل بچے تھے، جہاں پر حضرت اسماعیل بچے تھے وہاں مزدلفہ میں سفید احرام پہنا جاتا ہے، اور اس احرام میں اس مزدلفہ میں سیاہ لباس ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ یہاں پر ایک نبی زادہ شہید ہوا ہے، بس پتہ چلا وہاں پر ایک نبی زادہ بچا، اس لیے وہاں پہ خوشی کے لیے سفید لباس پہنا۔ یہاں پر حسین کے غم میں مغموم ہو کر ہم نے ثابت کیا کہ ہم حسین کے غم میں شریک ہیں، اس لیے ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ تو آگے پھر ایک اور جو معصوم نے مجلس حسین کا نام بتایا وہ ہے انہو عرفہ۔ یہ مجلس حسین عرفہ ہے۔ عرفہ کا بھی مقام کعبۃ اللہ میں ہے۔ کعبۃ اللہ میں عرفہ اسے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے تو عرفہ میں وہ کبھی بھی متبادل چیز نہیں اختیار، یعنی اگر وہاں جا کر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ وہاں ایمبولینس پہ جائیں، اسٹیشن پہ جائیں، کسی کے سہارے پہ جائیں، آپ نے میدان عرفہ میں حاضر ہونا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اب مجلس حسین کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے مومنین کہ جب وہاں پہ کوئی آپ کے متبادل رشتہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر بھی آپ کا حاضر ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا وہاں پہ ضروری ہے۔ تو آگے ایک اور نام جو بتایا گیا انہو حکیم، معصوم نے فرمایا کہ مجلس حسین کا ایک نام حکیم ہے۔ حکیم کیوں ہے کہ جب آپ میزاب رحمت کے پاس خانہ کعبہ میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک حکیم کی باؤنڈری ہے، وہاں پر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل کے ساتھ 70 انبیاء دفن ہیں، یعنی وہاں پر 72 ٹوٹل دفن ہیں، اس لیے اسے حکیم کہا جاتا ہے۔ اور آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو آپ 72 کو رونے آتے ہیں، اللہ نے اس رونے کی نسبت سے اس کا نام بھی حکیم رکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے استاد محترم جب حتیم میں گئے تھے تو ان کے ساتھ ایک علامہ تھے، وہ یہ انہیں کہنے لگے کہ آپ کی عربی اچھی ہے، آپ ذرا ان متوع سے عربی بول کر مجھے میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہونے کی اجازت دیں۔ تو اب علامہ نے بات کی تو انہیں اجازت مل گئی، وہ جلدی سے وہاں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ جیسے ہی نماز کے لیے انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور علامہ نے کہا ادھر نماز نہ پڑھنا، یہاں نماز نہ پڑھنا۔ وہ جو دوسرے علامہ تھے میرے استاد کے دوست، انہوں نے کہا کیوں جی یہاں پہ نماز کیوں نہ پڑھوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ حتیم ہے، یہاں پر نبی دفن ہے اور مردوں کے اوپر کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی۔
تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے عقیدے کے مطابق تم جو عقیدہ رکھتے ہو وہ مردوں کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا یہاں پہ ہو جاتی ہے. جیسے ہی یہ جملہ سنا انہوں نے کہا تو پھر اب زبان بند رکھنا. جو بھی کربلا میں جا کر حسین کی زری کو اپنا قبلہ بنا کے نماز پڑھتا ہے وہ پڑھتا اللہ کے لیے ہے اور ہو بھی جاتی ہے. تو اب ایک اور نام جو معصوم نے اس مجلس حسین کا بتایا وہ ہے انہو قبۃ الحسین علیہ السلام. یہ مجلس حسین آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ کربلا میں جا کر قبۃ الحسین کے نیچے یعنی وہ جو گنبد ہے اس گنبد کے نیچے اللہ سے جو بھی مانگا جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے. اب آپ کو یقین کیجئے یہاں پر بیٹھ کر ہی معصوم نے اتنا اختیار دے دیا کہ آپ مجلس میں جب آئے تو آپ مجلس میں آ کر معصوم نے کہا اب اپنے آپ کو اپنے علاقے کی بارگاہ میں مسجد میں تصور نہ کرو بلکہ ھذا انہو قبۃ الحسین جہاں تم بیٹھے ہو یہ حسین کی زری ہے اور یہ حسین کا گنبد ہے. یہاں پہ جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے. یہ مجلس حسین ایسی ہے جیسے آپ کربلا میں بیٹھ کر اللہ کے حسین سے مانگ رہے ہیں. اور اگلا نام جو معصوم نے بتایا انہو محمد نیران المشتعل. اے بندے خدا تم مجلس میں آتے ہو تو تم جب مجلس میں آتے ہو پھر اس سے پہلے تم گناہگار ہوتے ہو لیکن جیسے ہی مجلس حسین تمام ہوتی ہے تم سے آگ ایسے دور ہو جاتی ہے جیسے کسی جلتی ہوئی لکڑی پر پانی پھینک دیا جائے. اور آپ اس طرح مجلس حسین میں آپ روزانہ آتے ہیں دن میں آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ مجلس حسین کی محفل میں جائیں تو اپنے آپ کو آپ جب مجلس سن کر واپس جانے لگیں تو ایسا معصوم نے کہا ہے میرے لفظ نہیں ہے معصوم کہتے ہیں تم ایسا اپنے آپ کو سمجھو جس طرح تم ابھی شکم مادر سے نکلے ہو. یعنی مجلس میں آنے والے کسی بھی شخص کے ذمے کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ وہ مجلس حسین علیہ السلام ہے. آخری نام اور اس کے بعد استاد محترم کا ایک جملہ معصوم نے فرمایا انہو منبع ماء الجنہ. یہ مجلس حسین جو آج میرے بھائی سبیل لگائے بیٹھے ہیں یہ جملہ ان کے لیے میں بیان کر دوں. معصوم نے فرمایا کہ جب مجلس حسین میں آتے ہو اور جو کوئی بھی تمہیں پانی پیش کرتا ہے اور تم اس کے ہاتھ کا پانی پیتے ہو. آج سے پہلے نہیں پتا تھا تو مسئلہ نہیں, آج کے بعد جو کوئی بھی مجلس حسین میں سبیل پہ بسم اللہ کر کے لیں اور جلدی سے پی جائیں. کیوں؟ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں آتے ہو اور تمہیں کوئی سبیل دیتا ہے اور تم وہ سبیل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہو تب تک وہ پانی رہتا ہے. جب وہ تمہارے ہاتھ میں آتی ہے ہوا منبع الکوثر, وہ کوثر بن جاتا ہے. اب اپنا مقام اور معیار کو دیکھیے.
کہ آپ مجلس حسین میں آئے، آپ کعبہ کے سوار ہوئے، آپ مجلس حسین میں آئے، آپ حاجی بن گئے، آپ مجلس حسین میں آئے، قبۃ الحسین کے نیچے بیٹھنے والے بنے، آپ مجلس حسین میں آئے، 4 معصوم پنجتن میں سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ مجلس حسین میں آئے، آپ حسین کی نظروں کا تارا بنے، آپ مجلس حسین میں آئے، آپ محبوب صادق بنے، اور حد ہے جب آپ نے کسی سے پانی لیا تو وہ پانی نہیں پیا، آپ نے علی کے ہاتھ سے جام کوثر لیا۔ آپ نے علی کے ہاتھوں کوثر پی لیا۔ اب آخری نام جو جس کتاب سے پڑھ رہا تھا اس میں نہیں، لیکن آپ ہر ایک شخص جو بھی ظاہر ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ معصومہ ان کی بارگاہ میں جیسے ہی ہم وارد ہوتے ہیں وہاں سے نکل کر ساتھ ایک بڑی قبر ہے، اس پر صرف العبد لکھا ہے۔ وہ قبر ہے آیت اللہ العظمی مرجع خلائق جناب تقی بہجت کی۔ تقی بہجت کون تھے کہ جو انہوں نے پوری زندگی زمین کو دیکھا ہے، کیونکہ انہیں اللہ نے وہ عطا کر دیا تھا کہ وہ اگر کسی شخص کو دیکھتے تھے تو اس کے مرنے کے بعد کی شکل کو پہچان لیتے تھے۔ وہ تقی بہجت، ان سے ایک عالم آ رہے تھے مسجد میں اور وہ رستے میں ملے تو حضرت آیت اللہ تقی بہجت نے کہا تجھا راستے پوچھی، تم کہاں گئے تھے؟ ان عالم نے کہا بے مجلس روز رفت بودم، میں مجلس حسین میں گیا تھا، میں مجلس حسین میں گیا تھا۔ جیسے ہی یہ جملہ آیت اللہ تقی بہجت نے سنا، کہا آج تو تم نے یہ کہا ہے بے مجلس روزہ رفت بودم، آئندہ تم کہنا کہ بے بہشت رفت بودم از بہشت بارمی گشتم، میں جنت میں گیا تھا اور جنتی ہو کر آ رہا ہوں۔ جنت میں گیا تھا، اللہ نے حسین کے صدقے میں جنت کتنی سستی کر دی ہے آپ کے لیے۔ اب یہ مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اتنا معیار رکھتے ہوئے حسین کو تو مانوں لیکن حسین کی نہ مانوں تو پھر مجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ آج جو حکم کیا گیا ہے کہ میں آپ کو اس دوست کا واقعہ سناؤں کہ جس دوست کو 2 محرم میں کربلا پہنچ کر حسین نے یاد کیا ہے۔ امام حسین کربلا پہنچے اور سیدہ سے ملے، بعد میں ایک قلم منگوایا، ایک کاغذ منگوایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے حسین ہر خط میں لکھا کرتے تھے نصر من اللہ و فتح قریب، لیکن آج خط کا مضمون بدلا اور حسین نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضر مکتبہ الی الحسین من الحسین الی الرجل الفقیہ والصدیق هو الحبیب۔ یہ خط حسین کی طرف سے ان کے لیے کہ جو رجل الفقیہ ہے اور میرا دوست ہے، اے حبیب
اجرکم من اللہ، آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ ہو مومنین۔ مولا نے خط تھوڑا سا لکھا، مطول نہیں تھا لیکن مکمل تھا۔ مولا نے کہا حبیب تم جانتے ہو شاید تمہیں خبر نہیں ہے حسین اس بے آب و گیا ریگستان میں آ گیا ہے، اور اے حبیب تمہیں یہ خبر ہونا چاہیے حسین تنہا نہیں آیا بلکہ اپنے اہل خانہ ساتھ۔ اے حبیب اگر ہو سکے تو حسین کی مدد کرنے عصر عاشور سے پہلے پہنچ جانا، وگرنہ قیامت میں ملاقات۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ، سیدہ تمہیں کسی کی غم میں نہ رلائے۔ یہ خط لے کر قاصد پہنچا۔ لوگ اور روایات یہ بتاتی ہیں کوفہ کی کہ حضرت حبیب اس وقت کھانے تناول کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلا لقمہ ابھی اٹھایا ہی تھا کہ دستک ہوئی، اور انہوں نے کہا اب میرے رسول کا فرمان ہے کہ کھانے سے اٹھنا نہیں چاہیے، چلو نہیں اٹھتا۔ اتنے میں اس قاصد نے کہا حبیب دیر نہ کر تیرے حسین کا حبیب دیر نہ کر، میں حسین کی طرف سے آیا ہوں۔ اب حبیب کہتے ہیں کہ مجھ سے بے ساختہ نوالا چھوٹ کر دسترخوان پہ گرا، میں ایسے دوڑا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، اور جلدی سے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا مولا کا قاصد ہے، اس کے چہرے پر غبار ہے، وہ پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے حبیب یہ دیکھنا تجھے حسین کا خط آیا۔ حبیب کہتے ہیں تحمل سے، حبیب کہتے ہیں میں نے وہ خط لیا، میں نے اپنی آنکھوں سے لگایا، میں نے آنکھوں سے لگا کے جلدی سے خط کھولا، میں نے کھول کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا المکتوب من الحسین۔ میں نے مولا حسین کو اپنی آنکھوں پہ ملا، اور جیسے ہی میری نگاہ اس جملے پہ پڑی اے حبیب میں تنہا، میں لوگوں کے سہارے نہیں بلکہ اپنی اہل حرم کو ساتھ لایا ہوں۔ حبیب کہتے ہیں میں بے ساختہ زمین پہ گرا، اتنے میں میری زوجہ آئی۔ زوجہ نے کہا حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ ہی رنگ تبدیل ہو گیا۔ کہا میں نے زوجہ کا امتحان کیا، کہا حسین بلاتے ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ دیکھیے حسینی مائیں اور حسینی بیویاں وہ ذرا سوچیں کہ انہیں کیسی تربیت کرنی چاہیے اپنے شوہروں کی۔ اس نے کہا حبیب جلدی سے تلوار مجھے دے، میں حسین کی مدد کے لیے۔ حبیب نے چیخ بلند کی، کہا میرا مولا حسین تو اتنا غریب ہو گیا ہے۔ میرے مولا آپ کو ایک صداؤں کا اجر دیں، امام صادق تمہیں اس کا اجر دیں۔ حبیب نے جلدی سے اپنے غلام کو کہا کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں، جلدی سے جا کے میرے گھوڑے کو کوفہ کے باہر لے کے جاؤ، میں شام کو جب اندھیری رات ہوگی یہاں سے نکل آؤں گا۔ اب حبیب کہتے ہیں میں نے چلنا شروع کیا، جیسے ہی میں اپنے اسب باوفا کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، اتنے میں میں نے اپنے غلام کے کانوں سے سنا کہہ رہا تھا اے اسب باوفا اللہ کرے میرا مالک تھوڑا دیر سے آئے اور جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے، اس کے بعد میں جلدی سے اس گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے مولا حسین کی مدد کے لیے چلا جاؤں۔ حبیب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میں نے اپنے منہ پہ پیٹنا شروع کیا اور کہا میرا مولا حسین تیری غربت کی انتہا آج غلام زادے تیری مدد کے لیے اِنَّ لِلَّهِ